الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا ہے اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اس مبارک ہستی کا آنا اور آپ کی پیدائش ہوئی کہ جس ہستی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، نہ یہ زمین پیدا ہوتی، نہ آسمان پیدا ہوتے، نہ یہ درخت پیدا ہوتے، نہ یہ جنگل پیدا ہوتے، نہ انسان پیدا ہوتے، نہ جنات پیدا ہوتے، دنیا کی کوئی چیز کو پیدا ہی نہ کیا جاتا اگر میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا کی کسی چیز کو بنایا ہی نہیں جاتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اس مبارک ہستی کی ولادت باسعادت اس ماہ مبارک میں ہوئی ہے، اس واسطے یہاں سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی سیرت طیبہ کے گوشوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، تاکہ ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونوں کو دیکھ کر صحیح طریقے پر آ جائیں اور صحیح راستے کو اختیار کر لیں۔ محترم معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسی جامع اور مانع عنوان ہے کہ جس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق اب تک کہنے والوں نے بہت کہا، لکھنے والوں نے بہت لکھا، لیکن نہ کوئی آپ کی سیرت کا حق ادا کر سکا اور نہ قیامت تک ادا کر سکے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ امی جان، آپ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جاننا چاہتے ہیں، ان کے اخلاق اور ان کے اطوار جاننا چاہتے ہیں، آپ کچھ بیان فرمائیں۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا کہ ہاں ہم قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے تمام اخلاق گویا کہ قرآن مجید تھے۔ جو قرآن کا حکم وہ میرے نبی کے اندر، اگر قرآن کی تفسیر دیکھنا ہو تو میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، اگر قرآن کے اخلاق دیکھنا ہو تو میرے نبی کے اندر دیکھو، اگر میرے نبی کے اخلاق دیکھنا ہو تو قرآن کے اندر دیکھو۔ کان خلقہ القرآن، میرے نبی کے اخلاق تو ایسے تھے جیسا کہ وہ خود قرآن مجید تھے۔ اتنے بہترین اخلاق دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا،
اور آپ کی زندگی کی تعلیمات اتنی عظیم اور اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ کوئی بڑے سے بڑا مقرر، کوئی بڑے سے بڑا مصنف لکھنے والا، کتابیں لکھنے والا، ہزاروں کتابیں لکھے، لاکھوں کتابیں لکھے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک پہلو کے حق کو بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ والے نے ایک بہت ہی بہترین مثال اس کے واسطے دی، سمجھانے کے واسطے لوگوں کو، کہ ایک مرتبہ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر گوشے کو لکھوں گا اور ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہر پہلو کو بیان کر دوں گا، کوئی پہلو نہ چھوٹے، میری اس کتاب میں ہر چیز آ جائے، تمام کی تمام باتیں آ جائیں۔ لہذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد میں شہر سے دور نکل گئے، اپنے ساتھ کتابوں کو اور اپنے ساتھ جو ہے نا کاپی، جو بھی ان کے لکھنے کے سامان تھے، سیاہی، انک وغیرہ لے کر جنگل میں چلے گئے اور جا کر لکھنے کے واسطے بیٹھے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو میں اس میں لکھ دوں گا اور لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، ایک حصہ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایسا ہو جائے کہ اگر کسی کو میرے نبی کی سیرت دیکھنی ہو، میرے نبی کے اخلاق دیکھنے ہوں، میرے نبی کے فضائل دیکھنے ہوں، میرے نبی کے کمالات دیکھنے ہوں، تو وہ ایک کتاب اٹھائے اور اس کو پوری چیزیں مل جائیں۔ لہذا کتاب لے کر بیٹھے، ابھی لکھنے ہی والے تھے تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک پانی کا چھوٹا سا کٹورا ہے اور ان کی نظر پڑی ایک چڑیا پر، جو چڑیا اپنے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ، سمندر سے پانی کا ایک قطرہ لے کر آ رہی ہے اور اس کٹورے میں ڈال رہی ہے۔ سمجھانے کے واسطے ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس چڑیا سے پوچھا کہ چڑیا تو کیا کر رہی ہے؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ جو سمندر کا پانی ہے، اس سمندر کے پانی کو اپنے چونچ میں لاؤں اور اس کٹورے کے اندر بند کر کے پیک کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، اے اللہ کی مخلوق، تو پہلے ہی چھوٹی اور تیرے منہ میں آنے والا پانی وہ خطرہ خطرہ، اور تو کہتی ہے کہ سمندر سے خطرہ خطرہ پانی لائے گی، اس کٹورے میں جمع کر کے اس کو پیک بھی کر دے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ تو اس چڑیا نے جواب دیا کہ حضرت، یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنی چونچ میں اس سمندر سے ایک ایک قطرہ پانی لاؤں اور لا کر سمندر کو خالی کروں اور پورے سمندر کو اٹھا کر لاؤں اور لا کر اس کٹورے کے اندر جمع کروں، اس کٹورے کے پیک کر سکوں، یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی ایک کتاب میں جمع کر دینا ناممکن ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ سمندر کو میں خالی کروں، لیکن آپ کا جو ارادہ ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حق کو ادا کروں اور آپ کی سیرت کے ہر واقعے کو، ہر گوشے کو اپنی کتاب کے اندر جمع کروں، یہ ناممکن ہے۔ اتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت، اتنی بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اتنے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ قرآن مجید نے ایک آیت میں بتلا دیا، اے میرے نبی، آپ کی صفات اگر بیان کیے جائے، پورا قرآن موجود ہے، پورا قرآن آپ کے اخلاق ہے، لیکن ایک آیت اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی، دنیا میں کوئی آدمی کتنے ہی بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر لے، لیکن اے نبی، اس اخلاق والے آدمی سے سب سے بڑا درجہ، سب سے پہلا درجہ اگر کسی کو دیا جائے گا، وہ آپ کو دیا جائے گا۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں، جہاں پر دنیا کا کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اتنے بہترین اخلاق آپ کو دیے گئے، اتنے بہترین کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے اور بہت سی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، لیکن آج کے جمعہ کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کس طریقے سے دونوں عالم کے واسطے رحمت بنا کر بھیجا، صرف انسانوں کے واسطے نہیں۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، جانوروں کے واسطے بھی رحمت بنایا، جنات کے واسطے بھی رحمت بنایا، بچوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، بچیوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، بیٹوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، بیٹیوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، بھائیوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، بہنوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، اولاد کے واسطے بھی رحمت بنایا، ماں باپ کے واسطے بھی رحمت بنایا، بیوی کے واسطے بھی رحمت بنایا، شوہر کے واسطے بھی رحمت بنایا، پڑوسیوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، حتیٰ کہ دوستوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، دشمنوں کے واسطے بھی رحمت بنایا، ہر ایک کے واسطے رحمت۔ آپ اٹھا کر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ہر ایک کے واسطے رحمت، بچوں کے واسطے رحمت، بیٹیوں کے واسطے رحمت، عورتوں کے واسطے رحمت، مردوں کے واسطے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں، میرے نبی کی رحمت کا سمندر تو وہ سمندر ہے جہاں سے جانور بھی پیاسا نہیں رہتا، انسان بھی پیاسا نہیں رہتا، بوڑھا بھی پیاسا نہیں رہتا، جوان بھی پیاسا نہیں رہتا۔ جو اس رحمت کے دریا سے گزر جاتا ہے اس کی پیاس بجھ ہی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے وہ ضرور فائدہ مند ہوتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے واقعات میں آپ کے سامنے سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لا رہے تھے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آ کر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر اپنی پیشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لگائی، آپ کے سامنے جھکا، آپ کے قدموں کو اس نے بوسہ دیا، اور اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے قریب میں آیا، کچھ ہنہنایا، اور اس کے بعد میں تھوڑی دور پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ صحابہ پریشان کہ یہ اونٹ عجیب و غریب حرکت کرتا ہے، نبی کے قدموں کو اس نے بوسہ دیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں آ کر آپ کے کانوں میں پتہ نہیں اس نے کیا کہا، تھوڑی دور ہٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اونٹ پیچھے ہٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی فلاں انصاری صحابی اس اونٹ کے مالک ہیں۔ کہا کہ بلا کر لاؤ، بلا کر لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آدمی سے، اس اونٹ کے مالک سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ وہ پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی کیا مسئلہ؟ میں نے تو کوئی نماز نہیں چھوڑی، میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے تو کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا۔ آپ کا یہ سوال، صحابی پریشان ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ کیا میں نے کسی کا حق ڈبا دیا؟ کیا میں نے کسی کو تکلیف دے دی؟ اللہ اور اس کا رسول میرے سے کیوں ناراض ہو گئے؟ فرمایا کہ تمہارا یہ اونٹ ابھی میرے پاس آیا اور اس نے تمہارے خلاف میرے سامنے شکایت کی ہے۔ کہا کہ تم اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو، چارہ کم دیتے ہو۔ میرا نبی وہ نبی رحمت ہے جس کے پاس جانور بھی آ کر رحمت لوٹ کر جایا کرتے تھے۔ اس اونٹ نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا مالک مجھے کھانا کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر کہا، دیکھو آئندہ سے احتیاط کرنا، یہ اونٹ تمہاری شکایت لے کر میرے پاس پہنچا ہے، آئندہ سے شکایت کا موقع نہ دینا۔ ہمارا نبی تو وہ ہے جس نے جانوروں پر بھی ظلم ہونے کی اجازت نہیں دی، جانوروں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت ہمارے نبی نے نہیں دی۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا۔ اسلام کی تعلیمات دیکھو، بقرعید کا موقع آئے، عقیقے کا موقع آئے، یا پھر آپ کو گوشت کھانے کا دل کرے، آپ جانور ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے مذہب والوں کی تعلیمات کو اٹھا کر آپ دیکھیں، ان کی تعلیمات سے ہمیں مطلب بھی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اسلام کی سچائی اور اسلام کی حقانیت لوگوں کے سامنے بتلائیں گے۔ ہمارے نبی نے حکم دیا، جانور کو جب ذبح کرو تو اے لوگوں یاد رکھو، جب جانور کو ذبح کرنے کا موقع آئے بہت ہی اچھے طریقے سے ذبح کرنا، جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کرنا، اور جب ذبح کرنے لگو تو ایک ہی ہاتھ میں اس کی گردن الگ نہ کر دینا۔ جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ بتلایا گیا کہ ایسے طریقے سے جانور کو ذبح کرو جس سے اس کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہو۔ اور کم سے کم تکلیف کیسے ہوگی؟ کہا کہ جو شہرگ ہے جب یہ کٹ جاتی ہے اور کٹنے کے بعد میں صرف شہرگ کے ساتھ کی کچھ رگیں ہیں وہ اگر کٹ جائیں تو پھر اس کے بعد میں خون کا دوران اور خون کا سرکولیشن ایسے ہوتا ہے کہ خون آسانی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ جانور کو کم تکلیف ہوتی ہے، اور اگر جانور کو ذبح کرتے وقت میں اس کی گردن
کو الگ کر دیا، دھڑ کو الگ کر دیا، اس وقت میں جانور کا اندر کا جو خون ہوتا ہے اس خون کو باہر نکلنے کے واسطے بڑی مشکل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جانور کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس طریقے سے جانور کو ذبح کیا کہ جس طریقے سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو اور اس کی گردن کو تم نے الگ کر دیا تو اس جانور کا کھانا تمہارے واسطے حرام ہے۔ ہمارا نبی جانوروں کے واسطے رحمت بن کر آیا، ہر ایک کے واسطے رحمت، بچوں کے واسطے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہا، خادم بن کر، نوکر بن کر، غلام بن کر، لیکن 10 سال میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کسی کام کے کرنے کے معاملے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ یہ اخلاق ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ رحمت ہے۔ 10 سال تک، 1-2 دن نہیں، 8-10 دن نہیں، 10 سال تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رہے، کبھی اپنے خادم سے، کبھی اپنے نوکر سے، کبھی اپنے غلام سے یہ نہیں کہا کہ اے انس یہ کام ایسا کرنا تھا، ایسا کیوں نہیں کیا، میں نے تم کو یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا کیوں نہیں کیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھی نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ ابھی میں چھوٹا سا بچہ تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دے کر مجھے باہر بھیجا، میں گیا، جا کر کام کرنے کے واسطے باہر گیا، لیکن چھوٹے بچے تھے، دوست سامنے موجود مل گئے، کچھ ساتھی مل گئے، کھیلنے میں لگ گئے، کام بھول گئے۔ فرماتے ہیں حضرت انس میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے میں لگا ہوا، میں کام بھول گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا تھا۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آیا اور آ کر محبت کے ساتھ میری گردن کو پکڑا اور پکڑ کر پوچھا انس میں نے ایک کام دیا تھا کیوں نہیں کیا؟ نہیں، صرف یاد دلایا، انس میں نے تمہیں ایک کام دیا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی کے چہرے کو دیکھ کر میں شرمندہ ہو گیا کہ میرے نبی نے، میرے آقا نے مجھے ایک کام دیا تھا، میں وہ کام بھول گیا۔ فوراً کہا کہ اللہ کے نبی ابھی کر دیتا ہوں، تاخیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، ابھی وہ کام کر دیتا ہوں۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ کیا جائے تھا، قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو جن کے گھروں میں کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں، جن کے دکانوں میں کام کرنے والے موجود ہوتے ہیں، ان کو سبق دینا تھا کہ ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے، اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم نہ کرو، ان کو بھی ایک انسان سمجھو۔ اللہ نے جس طریقے سے ان کو کمزور رکھ کر تمہارے پاس بھیجا ہے، کل وہ تم کو بھی کمزور کر کے کسی اور کے دروازے پر بھیج سکتا ہے۔ آج وہ تمہارے پاس خادم ہے، آج وہ تمہارے پاس نوکر ہے، تم مالک ہو، وہ نوکر ہے، لیکن تمہارے مالک ہونے میں تمہارا کوئی کمال نہیں، وہ نوکر ہونے میں اس کا کوئی قصور نہیں، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ آج تمہارے گھر میں کوئی نوکر ہے، تم اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو، تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، کل کا دن یہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تمہیں کسی اور کے گھر کا نوکر بنا دے، اس کے واسطے کوئی دشواری نہیں، اس کے پاس تو صرف کن فیکون کے مسئلے ہیں۔ تو یہ میرے نبی کی رحمت غلاموں کے واسطے، نوکروں کے واسطے آئیں، اور آگے میں آپ کو بتلاؤں اور کیا کیا چیزیں میرے نبی رحمت کی۔ میں نے جیسا کہ شروع میں عرض کیا، یہ اتنا عظیم ٹاپک ہے، اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 1000 جمعہ اس ٹاپک پر بولتے ہوئے چلے جائیں وہ ختم نہیں ہو سکتے، 1000 کتابیں اس کے اوپر لکھی جائیں یہ ٹاپک ختم نہیں ہو سکتی۔ الگ الگ عنوانات پر، الگ الگ ٹاپکس پر جو ہے نا باتیں کی جائیں گی۔ آئے میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واقعات سناؤں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے حالات اور آپ کے آنے کی وجہ سے خاص طور پر ہماری عورتوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے کیسے برسے، میں آپ کے سامنے سناؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہل عورتوں کی کیا حالت تھی، کوئی عورت کو جو ہے نا عزت کا مقام حاصل نہیں تھا۔ اسلام آیا تو عورت کو عزت ملی، اسلام آیا تو عورت کو مقام ملا۔
یہ اسلام عورتوں کو دھوکہ دینے والا نہیں ہے جو عورتوں کی آزادی کے نام پر لوگوں کو عورتوں کو مردوں کے برابر لا کر کھڑا کر دے اور پھر وہی مرد اس عورت کو ہوس بھری نگاہ سے دیکھیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے واسطے عورت کا استعمال کریں۔ اسلام وہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو وہ ہے جس نے عورت کے درجے کو بڑھایا۔ کیسے بڑھایا؟ اسلام لانے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کو اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں عورت کی پیدائش ہو جاتی تو وہ اپنا چہرہ چھپا کر پھرتا تھا۔ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے اسے شرم آتی تھی کہ بیٹی پیدا ہوئی، کیسے لوگوں کے سامنے بیان کروں؟ بیٹی کو عیب سمجھا جاتا تھا۔ میرا نبی آیا تو اس نے بتلایا کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ میرا نبی آیا تو اس نے بتلایا کہ جس نے اپنی دونوں بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو کھلایا پلایا پہنایا، اچھی تربیت دی، اس کے بعد میں ان کا نکاح کیا، جس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا، کل جنت میں میں اور وہ دونوں ایسے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ انگلیاں ملا کر بتلایا، کل جس کو اللہ نے بیٹی دی اس نے اس کی تربیت کی، اچھی جگہ اس کا نکاح کیا، کل قیامت میں میں محمد مصطفیٰ اور وہ آدمی دونوں اس بیٹیوں کا باپ دونوں جنت میں برابر برابر ہوں گے۔ یہ بیٹی کی فضیلت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کی فضیلت کو بیان کیا اور بیٹیوں کے واسطے رحمت بن کر آئے، ورنہ تو زمانے جاہلیت میں یہ حالت تھی عورتوں کی کہ ان کی پیدائش پر لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے۔ خود ایک صحابی کا واقعہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی میں اسلام تو قبول کر لیا، ایمان تو لے آیا، مسلمان تو میں بن گیا، لیکن اے اللہ کے نبی ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، کیا میرا وہ گناہ معاف ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہا کہ اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے جو گناہ کیے کلمہ پڑھتے ہی وہ تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چاہے قتل کیا، زنا کیا، جو بھی کیا، لیکن مسلمان نہیں تھا، جیسے ہی کلمہ پڑھا پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ صحابی خوش ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سا گناہ تو نے کیا؟ وہ صحابی بتلانے سے کترا رہے ہیں کہ میرے نبی رحمت جن کے دل میں رحمت بھری ہوئی ہے وہ اس دردناک واقعے کو نہیں سن پائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بتلاؤ تو صحیح کیا واقعہ ہوا۔ ان صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی ایک مرتبہ میں باہر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، میرا ایک سفر کا جو ہے نا واقعہ ہوا، مجھے سفر جانا پڑا۔ 1 سال کے بعد میں واپس آیا، بیوی سے آ کر پوچھا بھئی جب میں جا رہا تھا تم پریگننٹ تھی، بچہ کہاں ہے؟ میری بیوی نے جھوٹ کہہ دیا کہ بھئی بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اگر بول دیتی کہ بیٹی پیدا ہوئی تو فوراً اس کو لے جا کر دفن کر دیا جاتا۔ اس کے واسطے بیوی نے کہا کہ بھئی بچہ ہوا تھا لیکن مر گیا، حالانکہ مرا نہیں تھا، بیٹی پیدا ہوئی تھی، بازو والوں کے پاس اس عورت نے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ چند دن گزرے، سال گزرے، 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، اب وہ لڑکی آ رہی ہے، گھر کو آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ اب یہ آدمی دیکھ رہا ہے میری بیٹی تو نہیں ہے، میں کہیں کو شرمندہ ہوں، لہذا وہ اس لڑکی کو اٹھا رہا ہے، بوسے دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ بچی کا بھی تعلق باپ کے ساتھ ہو گیا، باپ کا تعلق بھی بیٹی کے ساتھ ہو گیا، لیکن باپ کو معلوم نہیں کہ میری بیٹی، بیٹی کو معلوم نہیں کہ میرا باپ۔ یہی محبت کا سلسلہ چلتا رہا۔ 6-7 سال کی عمر ہو گئی، 7 یا 8 سال کی عمر میں روایتوں میں آتا ہے جب ماں نے دیکھا کہ باپ تو بڑا محبت کر رہا ہے، اس کے بغیر اس کا دن نہیں گزر رہا، رات نہیں گزر رہی، اس نے سوچا کہ چلو میرے شوہر کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت آ گئی ہے، کیوں نہ میں اس کے سامنے حقیقت کا اظہار کر دوں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی ایک دن میری بیوی نے میرے سامنے کہا کہ سرتاج جس بچی کو آپ اتنا چاہتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، جس کے بغیر آپ کی دن اور رات نہیں گزرتی، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی ہے۔
جیسے ہی سنا میری بیٹی ہے، اچھا میری بیٹی ہے، دوسرے دن صبح ہوئی، بیوی کو بلایا، بھائی ذرا میری بیٹی کو تیار تو کرو، میں اس کو لے جاؤں گا، شہر گھماؤں گا اور جو ہے نا بازاروں کی سیر کراؤں گا، اچھے اچھے کپڑے دلاؤں گا۔ بیگم بڑی خوش ہوئی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی میری بیوی بڑی خوش ہوئی کہ آج میری بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر بازاروں کی سیر کرے گی۔ اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، اس کو نئے جوڑے پہنائے، باپ نے اٹھایا اس بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اپنے چومنے اس کے گالوں کو چومنے لگا۔ ماں بھی بڑی خوش، بیٹی بھی بڑی خوش، ابا جان مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ صحابی اے اللہ کے نبی میں اپنی بیٹی کو لے کر نکلا، نکلنے کے بعد میں مکے کی وادیوں سے آگے بڑھا، ایک جنگل میں گیا، وہاں پر میں نے پہلے سے گڑھا کھود رکھا تھا، وہاں پر میں نے اپنی بیٹی کو لے گیا۔ اب تک جس بیٹی کو میں اپنے سینے سے لگائے تھا، جس کو کبھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے کر چل رہا تھا، اس گڑھے کے پاس گیا، جانے کے بعد میں اپنی بیٹی کو جس کو میں نے اپنے کندھے پر بٹھا کر رکھا تھا، وہیں سے اس بیٹی کو اٹھایا، اس گڑھے کے اندر پھینک دیا، بیٹی نیچے گری، اس کے زبان سے اس کے منہ سے چیخ نکلی ابا جان مجھے بچائیے، میں گڑھے میں گر گئی ہوں۔ بیٹی کو ابھی بھی یقین ہے کہ میرا باپ مجھے نہیں گرا سکتا، غلطی سے میں گر گئی ہوں گی، باپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد میں باپ نے دیکھا بچی اوپر آ رہی ہے، صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میری بچی اوپر آنے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے اس کو پیر مارا اور دوبارہ اس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا۔ یہ ظلم تھا انسانیت کے خلاف میں، یہ حالات تھے میرے نبی رحمت کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میری بیٹی گڑھے میں گری پڑی ہے، اوپر سے میں مٹی ڈال رہا ہوں، مٹی ڈالتے ڈالتے جب مٹی میرے کپڑوں کو لگ جاتی، میرے سینے کو، میرے داڑھی کے بالوں کو لگ جاتی، میری بیٹی آتی اور آ کر میری داڑھی کے بال صاف کرتی تھی، ابا جان آپ کی داڑھی میلی ہو رہی ہے، اپنی داڑھی کو صاف کر لیں، آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں کو خراب کر لیں۔ وہ مجھے آز بھری نگاہوں سے دیکھتی رہی، لیکن اے اللہ کے نبی اس کی آز بھری نگاہوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے اس کو وہیں پر زندہ دفن کر دیا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے واقعے کو بیان کیا، میں اپنے نبی کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد میں اپنے نبی کے چہرے کو دیکھا، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلکتے چھلکتے داڑھی سے ہوتے ہوتے سینے تک پہنچ گئے تھے۔ یہ مقام تھا عورتوں کا، لیکن میرا نبی آیا تو رحمت بن کر آیا، عورتوں کے واسطے رحمت بنا، مردوں کے واسطے رحمت بنا، شوہر کے واسطے رحمت بنا، بیوی کے واسطے